کہ ہمیں جب جماعت ہو رہی ہو اور نماز کے اندر آ کے ہمیں ملنا ہے تو ہمیں ملنا کیسے ہے؟ نماز کے اندر کوئی 1 رکعت نکل گئی ہے، 2 رکعت نکل گئی ہے، تو اب اس کو پورا کیسے کریں گے؟ تو اس میں پہلے بات تو یہ ذہن نشین فرما لیجیے گا کہ جب جماعت ہو رہی ہو اور ہمیں آنے میں ذرا کچھ تاخیر ہو جائے تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جماعت سجدے میں ہوتی ہے، ہم لوگ پیچھے کھڑے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جی جب امام صاحب سجدے سے اٹھیں گے تب ہم امام کے ساتھ نماز میں شامل ہوں گے۔ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ امام جس حالت میں بھی ہو، جماعت جس حالت میں بھی ہو، آپ اس حالت میں آ کر جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے کریں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مسئلہ ارشاد فرمایا کہ جب جماعت ہو رہی ہو تو جماعت جس کیفیت اور جس حالت میں بھی ہو تم ساتھ آ کر اسی کیفیت اور اسی حالت میں مل جایا کرو۔ اگر تو آپ نے رکوع بھی امام کے ساتھ پا لیا ہے پھر تو وہ رکعت بھی آپ کو مل جائے گی، لیکن اگر رکوع نکل گیا ہے تو پھر وہ رکعت آپ کی شمار نہیں کی جائے گی۔ بات ایک مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ دوسرا مسئلہ، اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی ہماری 1 رکعت چھوٹ گئی ہے یا 2 چھوٹ گئی ہیں یا 3 چھوٹ گئی ہیں یا جتنی بھی چھوٹ گئی ہیں تو ان کو ہم بعد میں کیسے ادا کریں گے؟ میں صرف ایک اصول انشاءاللہ آپ کو سمجھا دوں گا، ساری زندگی کے لیے یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا، لیکن بس گزارش یہ ہے کہ تھوڑی سی توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں۔ دیکھیں بھائی، نماز یا تو 2 رکعت ہے یا 3 رکعت ہے یا 4 رکعت ہے، اس کے علاوہ اس سے زیادہ رکعت والی نماز کوئی نہیں ہے۔ ایسے ہی یا 2 رکعت کی نماز ہے یا 3 رکعت کی ہے یا 4 رکعت کی۔ گنتی کے اعتبار سے جو بھی دوسری رکعت ہوگی اس میں اتحیات کے لیے بیٹھنا واجب ہے، گنتی کے اعتبار سے۔ ایک مسئلہ یہ ہو گیا، ٹھیک؟ میں سارے اصول اکٹھے کر رہا ہوں تاکہ مسئلہ آخر میں آپ کو سمجھا دوں۔ اب یہ ہے، فرض کریں کہ امام کے ساتھ آپ جب شامل ہوئے ہیں نماز میں آ کر تو جماعت کی 3 رکعت نکل چکی ہیں اور آپ نے 1 رکعت صرف امام کے ساتھ پڑھی ہے۔ گنتی کے اعتبار سے آپ نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ 1، اور باقی آپ کی کتنی رہ گئی ہیں؟ 3۔ اور جو چھوٹی ہوئی رکعتیں ہیں ان کی ترتیب کیا ہے کہ پہلی رکعت آپ کی چھوٹی ہے، دوسری رکعت چھوٹی ہے اور تیسری رکعت، ٹھیک؟ پہلی رکعت میں ہم کیا کیا پڑھتے ہیں بھائی؟ ثنا پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورج بھی۔ لہذا جب آپ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہوں گے تو آپ اپنی چھوٹی ہوئی رکعتوں میں سے کون سی رکعت آپ پڑھ رہے ہیں؟ پہلی۔ تو اس میں اب آپ کیا کریں گے؟ ثنا بھی پڑھیں گے، سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور اس کے ساتھ سورج بھی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن گنتی کے اعتبار سے وہ آپ کی کتنی بھی رکعت ہوگی؟ دوسری۔ لہذا اس میں آپ اتحیات کے لیے بیٹھیں گے۔ اب آپ کی ٹوٹل کتنی رکعتیں ہو گئی ہیں؟ 2۔ اب جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو چھوٹی ہوئی رکعتوں میں سے وہ آپ کی کون سی رکعت ہوگی؟ دوسری۔ تو لہذا اس میں آپ سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورت بھی پڑھیں گے، اور گنتی کے اعتبار سے وہ آپ کی کون سی رکعت ہوگی؟ تیسری۔ لہذا اب اس میں آپ سجدے کے بعد بیٹھیں گے نہیں بلکہ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اور جب آپ آخری رکعت پڑھ رہے ہوں گے تو وہ چھوٹی ہوئی رکعتوں میں سے آپ کی کون سی رکعت ہوگی؟ تیسری۔ تو تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس کے ساتھ سورت نہیں ملائی جاتی، تو لہٰذا اس رکعت میں آپ صرف سورت پڑھیں گے، اس کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ کوئی سورت نہیں ملائیں گے، اور گنتی کے اعتبار سے وہ آپ کی کون سی رکعت ہوگی؟ چوتھی۔ تو لہٰذا اس میں آپ بیٹھیں گے، آخر میں اتحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، دعا پڑھیں گے اور سلام پھیر دیں گے، نماز آپ کی مکمل ہو گئی۔ مسئلہ سمجھ میں؟ اب جو اصول میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں وہ بس یاد کر لیں۔ کیا؟ جو رکعت آپ کی جس انداز میں امام سے چھوٹی ہے وہ رکعت آپ نے اسی انداز میں ادا کرنی ہے۔ بس یہ اصول اپنے ذہن میں بٹھا لیں، آپ کا زندگی بھر کا یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ اس حوالے سے اگر کسی بھائی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ابھی پوچھنا چاہیں ابھی پوچھ لیں، بعد میں پوچھنا چاہیں بعد میں پوچھ لیں، کیونکہ وقت ختم ہو گیا۔ میرا خیال ہے مناسب یہی ہوگا کہ بعد میں پوچھ لیں۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو میں انشاءاللہ اگر مجھے معلوم ہوگا تو اس کا جواب بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔